بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مسز فرح سردار، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول انٹر کالج ساہیوال میں آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو کوشچن ہے، یہ ٹاپکس جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو آپ نے بڑی کیئرفلی اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اور آج کی ٹاپک کے ہمارے مقاصد ہیں: عقائد اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں بتانا، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کرنا، اور ختم نبوت کا مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا۔ سب سے پہلے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم دیکھ لیں۔ آپ نے اس سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پر جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت، یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ اسلامی عقیدہ رسالت کے تحت تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ نبی اللہ کے منتخب انسان اور صاحب کردار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں جو کمالات، جو خوبیاں، جو صفات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائی تھیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ صفات تمام شامل کر دیں، اور رسالت محمد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں، خصوصیات جو ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو ہم سبھی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جو بھی پوائنٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے، لکھنا ہے اس ٹاپک میں، اس کے ساتھ آپ نے کوئی حدیث یا آیت کا حوالہ ضرور دینا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ چند پوائنٹس میں ایکسپلین کروں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ نے یہ کوسچن پریپیئر کرنا ہے تو آپ نے اس میں اور بھی پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں۔ آپ جتنے میکسیمم پوائنٹس ایڈ کریں گے اتنے ہی زیادہ اچھے آپ کے ایگزام میں مارکس آئیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے عمومیت۔ عمومیت عام سے نکلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی انسان کسی بھی زمانے سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی کی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھے یا قرآن کو پڑھے تو اسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ، عطائے کوثر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی نے کوثر کے مندرجہ ذیل معنی لکھے ہیں۔ وہ کون تھے؟ یعنی کوثر سے مراد کیا ہے؟ پہلا معنی، ایسی نبوت کاملہ اور ریاست عامہ اور ہدایت جامع جو پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ نمبر 2، کوثر سے مراد دین اسلام ہے۔ نمبر 3، کوثر سے مراد کثرت امت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے
وہ دوسرے انبیاء کرام کی امت سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ نمبر 5، کوثر سے مراد اخلاق حمیدہ ہے، یعنی اعلیٰ اخلاق، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہی پائے جاتے تھے اور کسی کے پاس نہ تھے۔ نیکسٹ ہے سراج منیر۔ سراج منیر کا مطلب ہے روشن چراغ۔ روحانی عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر یعنی روشن چراغ۔ روشن چراغ، چراغ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ سورہ احزاب میں کی چند آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات وہ روحانی سرچشمہ ہے جس سے وابستہ ہو کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دنیا کی تاریکیوں کو اجالے میں بدل سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اب کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی قیامت تک عمل کرنا ہے اور ان کی زندگی سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اپنی زندگیوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کی ذات کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے، یعنی برائیوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ نیکسٹ ہے معراج کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں یعنی نیک لوگوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبخت و گنہگاروں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر باقی بہت سے انبیاء کرام جو تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ اللہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے دیے۔ وہ تحفے کیا تھے؟ وہ پہلی ایک نماز کا تحفہ تھا اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفے میں دی گئیں۔ 5 وقتہ نماز جو 50 نمازیں تھیں جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کمی کروا کے 5 نمازیں رہ گئیں،
اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اعلیٰ اخلاق کے پیک۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ کے اخلاق حسنہ کی مکمل فہرست بھی قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اخلاق حسنہ کو ایک مکمل عملی نمونہ بھی پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے خوش خلقی ہی دین ہے اور افضل ترین عمل اس میں اخلاق ہے۔ ان ارشادات مبارکہ سے اللہ کے ارشاد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ سب سے زیادہ بہترین اخلاق جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے چھوٹی کلاسز میں بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے۔ آپ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا آپ اسے معاف کر دیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ بہت طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا، بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی شخص کوئی زیادتی کرتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ اخلاق کا ہی حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے بھی دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عالی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، بچوں سے تعلقات ہوں یا بڑوں سے معاملات، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا آپس کی باتیں، معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک سب سے اچھی بات کتاب اللہ کی اور سب سے اچھا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے مظہر عتم۔ مظہر کا میننگ ہوتا ہے بیان کرنا، عتم مکمل بیان کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہر عتم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کا کلام تھا، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ صرف وحی ہوتی ہے اور اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ وہی فرماتے تھے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی۔ جنگ بدر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام پر مٹھی بھر کنکر پھینکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو وہ کنکریاں کا بھی پھینکنا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، گویا کہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہر عتم تھے۔
ان کا کلام اللہ کا کلام تھا۔ نیکسٹ ہے رحمت للعالمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، یعنی رحمت بن کے آئے۔ اللہ کا ارشاد بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا اور فرمان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی اگر مومنوں پر کوئی تکلیف ہونے پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مقروض صحابہ جو پریشان ہوتے تھے کہ انہوں نے قرض دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیتے، اور یہاں تک کہ بقول حضرت عائشہ کے وہ اپنے پسندیدہ عمل کو اس لیے بھی ترک کر دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض کی حیثیت سے عائد نہ ہو جائیں۔ مثلا نماز تراویح صرف 3 دن مسجد میں ادا کروائی کہ اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت پر فرض کی حیثیت اختیار نہ کر لی جائے۔ اس طرح مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں نے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان رسول اللہ رحیما رقیقا، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور نرم دل تھے، یعنی انہیں صحابہ کرام یا مومنوں کا تکلیف میں پڑنا گراں گزرتا تھا اور وہ مومنوں پر بہت ہی مہربان تھے۔ نیکسٹ ہے تکمیل دین، یعنی دین کا مکمل ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت مبارکہ آخری وحی کے کلمات بھی ہیں، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، تو اس سے واضح ہو گیا کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے، اب اور کسی اور دین کی یا تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اس کے حوالے سے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے ختم نبوت، یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ الگ سے کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگر انبیاء کرام آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ختم نبوت کے حوالے سے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، یعنی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے چند نام یہ ہیں: مسلمہ کذاب، جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا، اسود انسی اور سجا، یہ ایک عورت تھی۔ یہ آپ نے سبھی یاد کرنے ہیں نیم، یہ شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سارے پوائنٹس سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اس سے ریلیٹڈ چند شارٹ کوسچن ہیں جو آپ کو آ جاتے ہیں۔ ہماگیریت سے کیا مراد ہے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یہ سارے جو پوائنٹس کوسچنز ہیں یہ سبھی کے آنسر اسی کوسچن میں ہیں، اور آپ نے ان کو لرن کرنا ہے، مس نہیں کرنا۔ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ پاک کا ارشاد لکھیں۔ نیکسٹ ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے نام تحریر کریں۔ نیکسٹ تکمیل دین کے حوالے سے قرآنی آیت بما ترجمہ تحریر کریں۔ یہ آپ کا ریٹرن ورک ہے۔ تفویض کارج، مختصر سوالات کو یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔